يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. ایک اور صلوات نبی. نساء کی 65ویں آیت پڑھی گئی ہے. اس آیت کا عنوان ہے عظمت مصطفیٰ. ربیع الاول کا مہینہ ہے اور سنی شیعہ مجمع ہے. ہم جس نقطۂ اشتراک پر جمع ہیں وہ ذات مصطفیٰ ہے. چاہتے بھی یہی ہیں کہ ہم عصر مصطفیٰ میں چلے جائیں. جتنی دیر مجلس میں بیٹھتے ہیں اتنی دیر ہم عصر مصطفیٰ میں جاتے ہیں، اور آرزو یہی رہے کہ ہر مسلمان عصر مصطفیٰ میں چلا جائے. ہمیں نبی کا زمانہ چاہیے. جب نبی کا زمانہ مل جائے گا تو اللہ بھی سمجھ میں آئے گا. جب نبی کا زمانہ ملے گا تو قرآن بھی سمجھ میں آئے گا. اور 100 باتوں کی ایک بات کر دوں کہ اگر نبی کا زمانہ پا دیا تو علی بھی مل جائے گا. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. تمام تر خوبیوں کا مجموعہ وہی زمانہ ہے. وہ زمانہ عشق مصطفیٰ کا زمانہ ہے. ایک ایک لمحے کی اللہ تحفظ چاہتا ہے. نبی کی ایک ایک ادا کو اللہ محفوظ دیکھنا چاہتا ہے. کہاں پہلے سیدھا پیر رکھا, کہاں پہلے الٹا پیر رکھا, کون سے درخت کی بنی ہوئی کنگھی سے بالوں میں کنگھی کی, سرما لگایا تو
سرمے کی سلائی کیسی تھی، اگر انگشتری پہنی تو اس کا انداز کیا تھا، نالینیں سرکار کی کیسی تھیں، زلفیں سرکار کی کیسی تھیں، سرکار کی پنڈلیاں کیسی تھیں۔ بعض اوقات تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب اللہ اس قرآن میں آیات کو نازل کرتا ہے یا کائنات میں جب اللہ بولتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے بولنے کا محور مصطفیٰ ہے۔ میں اگر یوں کہہ دوں کہ اس کائنات میں اللہ کو سوائے مصطفیٰ کے کوئی نظر ہی نہیں آتا تو حق ہے، سچ ہے کہ اللہ کو سوائے نبی مکرم کے کوئی نظر نہیں آتا۔ اس کا مطمع نظر ذات نبی کی ذات، ساری توجہ اللہ کی مصطفیٰ پر اور ساری کائنات مصطفیٰ کے گرد چکر کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ اپنے آپ سے شکوہ اور شکایت کرنے والے کو تو معاف کر دیتا ہے، مگر مصطفیٰ کی توہین کرنے والے کو معاف کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جتنا پیار اللہ کو نبی سے ہے، کبھی آنکھوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے نیک، کبھی نبی کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے یدیک، کبھی نبی کے کانوں پر توجہ ہے اذنیک، کبھی نبی کے پیروں پہ توجہ ہے رجلیک۔ سرکار دو جہاں کے بدن مبارک کو دیکھتا ہے جیسے کوئی عاشق معشوق کو دیکھتا ہے، اور یہ عشق بھی حقیقی ہے۔ خبردار، لفظ عشق کو کچھ ناکام عاشقوں نے اتنا استعمال کیا کہ بدنام ہی کر دیا، ورنہ مفہوم عشق کوئی جاننا چاہے تو وہ اللہ سے پوچھے۔ اور بندگان الہی میں اگر سب سے بڑا کوئی عاشق ہے تو اسے حسین کہا جاتا ہے، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق۔ عشق کی کتاب میں دو ہی چیپٹر ہیں، عشق کی کتاب میں دو ہی باب ہیں، یکے حسین رقم کر دیگرے زینب۔ ایک باب عشق کو حسین نے لکھا ہے اور ایک باب عشق کو زینب نے لکھا ہے۔ کائنات میں اگر کوئی عاشق نظر آتا ہے اور عاشق حقیقی نظر آتا ہے وہ امام حسین کے ذات۔ آپ کا ذوق سماعت، آپ کی توجہ، آپ کی شرکت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں اس وادی میں ایک لمحے اور رکوں۔ خود یہی علامہ اقبال فرماتے ہیں، مادر آن مرکز پرکار عشق، یہ اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ مادر آن کاروان سالار عشق، یہ اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے۔ اور میرے بچوں جوانوں، لفظ عشق سن لیا ہے تو اس کو اور اچھی طرح سن لو۔ عشق مجازی میں معشوق کو پا لینا ہی کمال ہے، ختم ہو جاتا ہے عشق جب معشوق کو پا لیتا ہے، لیکن عشق حقیقی میں معشوق کو پا لینا آغاز ہے۔ اب تو ابتدا ہوئی ہے کہ ہم عشق حقیقی تک پہنچ گئے۔ اللہ آپ کو امام رضا کی زیارت سے شرف یاب کرے۔ جب آپ جائیں گے حرم امام رضا میں تو اس کے برابر میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جسے مسجد گوہر شاد کہتے ہیں۔ یہ تیمور لنگ کی زوجہ تھیں خانم گوہر شاد، انہوں نے بنوائی تھی، اس وقت میں یہ افغانستان کا حصہ تھا، اور آج بھی ان کی کابل میں مزار ہے خانم گوہر شاد کا۔ اور اس نے کہا تھا کہ حرم امام رضا کے برابر میں یہ سارا خراسان تھا، یہ سرختجن تک، خراسان سے سرختجن تک یہ سارا علاقہ ایک ہی گورنر کے اختیارات میں رہتا تھا۔ آپ جائیں گے مشہد تو آپ کو افغانی برادران بہت ملیں گے، اور خود مشہدی جو ہوتے ہیں ان کی شکل، اصلی مشہدی جو ہوتے ہیں ان کی شکل آپ کو افغانیوں سے زیادہ ملے گی۔ سوجی آنکھیں، مخصوص لہجہ، مخصوص چہرہ، تو وہ یہ خطہ افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا خطہ رہا ہے۔ تو خانم گوہر شاد نے اعلان کیا کہ مسجد کی تعمیر میں وہ مزدور کام کریں کہ جن کی نماز قضا نہ ہوئی، نوکری انہیں ملے گی کہ جن کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اس لیے کہ مسجد بن رہی ہے، کوئی سینما تو بن نہیں رہا۔
یہ کیا بات ہوئی کہ امام بارگاہ میں جس مزدور کو چاہا ہم نے بلا لیا، مسجد بنواتے وقت جس مزدور کو چاہا بلا لیا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اسے طہارت کرنا آتی ہے یا نہیں آتی، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اسے نماز بھی پڑھنا آتی، جب تک ہم بنیادوں میں تقویٰ نہیں ڈالیں گے۔ صلوات پڑھے گا محمد وعلی مولانا، اس وقت تک اداروں میں تقدس نہیں آئے گا۔ میرے عزیزوں، عمارتیں بہت اچھی بنتی نظر آئیں گی مگر روحانیت رخصت نظر آئے گی۔ پہلے وہ جو رنگے ہوئے کپڑے، کالے کپڑے پہنتے تھے محرم میں، وہ فقیر لوگ نہیں تھے، ہمارے دادا پڑدادا، ہمارے بڑے جنہوں نے ہمیں سکھایا، بہت سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فقیر مسکین لوگ نہیں تھے جو پرانے کپڑوں کو رنگ کر پہنتے تھے۔ جب تک عزاداری امام حسین میں سادگی کو اور خلوص کو اور سچائی کو اور تقوی کو نہیں لائیں گے، اس وقت تک منتیں بھی پوری نہیں ہوں گی۔ ذرا سلوات پڑھیں نبی اور آل نبی۔ تھوڑا سا توجہ بڑھائیں گے، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ کہنے لگی کہ مزدور وہ کام کریں گے جن کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، تو وہی مزدور ڈھونڈے گئے کہ جن کی نمازیں قضا نہیں تھی۔ وہ آ کر کہتے تھے جی ہم نے آج تک نماز قضا نہیں کی، 2 دن کی رہ گئی ہو پوری کر لو تو آ جاؤ نوکری پر مثلا۔ تو ان کا جو استاد تھا، مستری تھا، جو بھی ان کا کہہ لیجئے کہ ذمہ دار تھا ان سارے لیبر کا، وہ روزانہ خانم گوہر شاد کو وزٹ پہ آتی تھیں روزانہ یا ہر کچھ دن کے بعد، اور دکھاتا تھا کہ اتنا کام ہو گیا، اتنا کام ہو گیا ابھی۔ وہ کہتی تھی اس کو ایسے بنا دو، اس کو ویسے بنا دو۔ اچانک خانم گوہر شاد کے چہرے سے نقاب ہٹی تو یہ فریفتہ ہو گئے، دوسرے دن سے کام پر نہیں آئے۔ کہنے لگے جی میں تو ان سے شادی کروں گا۔ میں کہا جی وہ تو بادشاہ کی زوجہ ہے۔ کہنے ٹھیک ہے ہم آتے ہی نہیں ہیں، کام پہ نہیں آ رہے ہیں۔ خانم گوہر شاد نے پیغام بھیجا کہ اب اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کی شرط یہ ہے کہ مجھ سے عقد کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں گی، عدت پوری کروں گی اور ان سے عقد کر لوں گی، مگر اب میری شرط اور بھی ہے، اور اب میری شرط یہ ہے کہ نماز شب پڑھے بغیر نماز شب کے بغیر کام نہ کرے۔ اور ایسا ہی ہوا، اس نے نماز شب پڑھ کر مسجد مکمل کر دی، مسجد کی اوپننگ ہو گئی، نماز شروع ہو گئی۔ خانم نے پیغام بھیجا کہ کیا ماجرا ہے؟ میں اپنی شرط پر، اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ تو وہاں سے پیغام یہ آیا کہ اب میں عشق حقیقی سے آشنا ہوں، اب میں اللہ سے جوڑ گیا ہوں، دنیا میں کوئی لطف ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ حضرت یوسف اور زلیخا کے قصے میں بھی ایسا ہی ہے، یہی قصہ ہے۔ جب تک حضرت یوسف کی فریفتہ رہی تو حال خراب رہا، اور جیسے ہی یوسف کو پایا تو پھر یوسف کے ذریعے اللہ تک پہنچی، اور پھر اب یوسف ان کی توجہ چاہتے تھے، بعد میں یہ ہونے لگا، یعنی برعکس ہو گیا تھا۔ پہلے وہ چاہتی تھی کہ یوسف میری طرف توجہ کرے، اور جب زلیخا کو عشق حقیقی ہو گیا تو پھر یوسف کہتے تھے میری طرف توجہ کرو۔ یہ دنیا ہی کچھ اور ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی۔ تو اللہ عاشق مصطفیٰ، اللہ چاہتا یہ ہے کہ مصطفیٰ سے عشق ہو، اللہ چاہتا یہ ہے کہ مصطفیٰ سے عشق ہو۔ توجہ آپ کی میرے ساتھ ہے، عشق اور عقل کا تضاد نہیں ہے۔ بڑے بڑے شاعروں نے عشق اور عقل کو متضاد دکھایا ہے۔ عشق اور عقل میں جھگڑا نہیں ہے، عشق اور عقل آمنے سامنے نہیں کھڑے، بلکہ جب عقل کے سارے مدارج طے پا جائیں، توجہ، جب عقل کے سارے مدارج طے پا جائیں اور عقل اپنے کمال پر پہنچ جائے تو پھر سرحد عشق شروع ہوگا۔ عقلی تقاضے مکمل کر لیں تو پھر عشق کی وادی شروع ہوگی۔ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لب بام رہی۔ اس کا یہ مطلب جن لوگوں نے نکالا ہے وہ صحیح مطلب نہیں ہے کہ عقل تو کچھ کہہ رہی تھی اور عشق کچھ اور کہہ رہا تھا، نہیں۔
عقل کی حد ختم ہو رہی تھی، لہذا وہ آگے نہیں بڑھے، اور جو عقل سے آگے کے لوگ تھے وہ کود پڑے، یعنی عقل والے ٹھہرے رہ گئے کیونکہ ابھی ان کے پاس وہ کیفیت ہی نہیں تھی، اور عشق والے آگ میں کود گئے، اور جب عشق والے آگ میں کود جاتے ہیں تو پھر آگ کو ہراتے ہیں، آگ انہیں نہیں جلاتی بلکہ وہ آگ کو جلا رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ آگ کا جلنا نہیں تھا کہ آگ لگ رہی ہو اور اثر نہ کر رہی ہو؟ تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ، شیعوں کے دشمنوں کی کیفیت بھی یہی ہے، وہ ہمارے لیے کتنی ہی آگ بھڑکائیں مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آگ میں کود جائے تو آگ ان کے اثر نہیں کرتی۔ صلوات تو ہے محمد و آل محمد۔ اور یہ آپ کے ذہن ہے منو تو کشتہ شان جمالی، توجہ کر رہے ہیں؟ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ عاشق مصطفیٰ ہو جائیں، اور جتنا عشق بڑھے گا سرکار سے اتنا ہی دین سے محبت بڑھے گی، اور دین سے محبت در حقیقت ہمارے ہزاروں انگنت مسائل کا حل ہے۔ سارا مسئلہ ہی، توجہ چاہوں گا، سارا مسئلہ ہی دین سے دوری کا ہے، اور دین سے دوری تب ختم ہوگی اور دین سے قربت میں تب تبدیل ہوگی کہ جب سرکار سے پیار ہوگا، سرکار سے عشق ہوگا۔ اہل دقت بیٹھے ہیں، مجلسی لوگ بیٹھے ہیں، سنی شیعہ مسلمان بیٹھے ہیں، سرکار نے یہ کب فرمایا کہ صلو کما اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، بلکہ کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ شاید کوئی نیا پہلو فرما دیتے، عربی صحیح تھی، عربی مکمل ہے، صلو کما اصلی، نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، مگر یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، فرمایا نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یا رسول اللہ، آپ نماز پڑھوانا چاہتے ہیں یا اپنا دیدار؟ بھائی سلوات پڑھیں عظمت مصطفیٰ کا۔ جناب بلال حبشی فرماتے ہیں کہ میں تو، بھائی جملہ بڑا حسین ہے بلال حبشی کا، کہتے ہیں میں تو نبی کو دیکھنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے حضرات کی؟ میں نے آپ کے لیے اس باب میں ایک شعر یادداشت کیا تھا، وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہتا ہے کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، بلال حبشی کی فکر کو منظوم کیا ہے شاعر نے، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ کبھی غور فرمایا آپ نے کہ سب سے زیادہ مہنگی 2 رکعت نماز کون سی ہے جس میں خرچہ بہت ہوتا ہے؟ سب سے مہنگی 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر طواف خانہ کعبہ کرنے کے بعد، وی آئی پی حج کرنے والے تو 20 لاکھ میں جا رہے ہیں، پرائیویٹ حج کرنے والے بھی 5 لاکھ میں جا رہے ہیں جی، 5 لاکھ سے کم کی نہیں ہے 2 رکعت، پھر 5 لاکھ تو وہاں کا خرچہ ہے، گھر میں بھی کچھ چھوڑ کے جانا ہے،
اور پھر اور بھی خرچے ہیں، تو معلوم ہوا کہ مرے سے مرے 7-8 لاکھ روپے کی 2 رکعت نماز، جی 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پہ پڑھنی ہے، کہیں اور پڑھیں گے تو نماز باطل ہے۔ نیت کیا کرنی ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں مقام ابراہیم پر، طواف خانہ کعبہ کی 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھتا ہوں، واجب قربت اللہ۔ اہل دقت بیٹھے ہیں، علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، سندھ کے بہت مشہور اور معروف اور بہت ہی مضبوط خطیب کے نام مشتاق حسین مٹھیانی صاحب تشریف فرمائے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نیت تکبیرۃ الاحرام سے پہلے شروع ہوتی ہے اور سلام کے بعد تک رہتی ہے۔ یعنی اگر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو رکوع میں کوئی آواز لگا کے کہے کہ کیا کر رہے ہو، تو جو پہلا جواب ذہن میں آئے گا وہی نیت ہے۔ یعنی نیت مسلسل رہنی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، معلوم ہے نماز پڑھنے کے درمیان نیت سے ہی ہاتھ اٹھا لیا، نیت مسلسل رہنی ہے۔ تو نیت کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں مقام ابراہیم پر، طواف خانہ کعبہ کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں مقام ابراہیم پر، واجب قربت اللہ۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز اللہ کی ہے، یاد ابراہیم کی ہے۔ اللہ اپنی نماز چاہتا ہے مگر ابراہیمی جذبے کے ساتھ۔ اور عزیزان گرامی، سنی بھائی شیعہ بھائی تو اس انداز سے مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ شیعوں کے پاس ایک سہولت اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ سجدگاہ رکھتے ہیں، سر سجدے میں رکھتے ہیں، تو سجدگاہ پر یعنی خاک کربلا پر سر رکھتے ہیں۔ خاک پر سر تو سنی کو بھی رکھنا ہے، اس لیے کہ صحیح بخاری کے اندر نبی کا فرمان ہے کہ خاک کو میں نے لیے سجدگاہ بنایا ہے۔ خاک پر سر تو سنی کو بھی رکھنا ہے، شیعہ کو بھی رکھنا ہے۔ محدث دہلوی صحیح بخاری کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو نبی کی سنت ہے نا کہ آپ ٹھیکری پہ سر رکھتے تھے، پختہ مٹی پر سر رکھتے تھے، آپ قالین پر سر نہیں رکھتے تھے، کپڑے پہ سجدہ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ مٹی پہ سجدہ کرتے تھے۔ نبی کی جو سنت ہے بعض جگہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ مٹی کا ٹھیکرا رکھتے تھے، ساتھ پختہ مٹی پہ جب گوندھ لیں گے اور سکھا دیں گے تو وہ پختہ ہو جائے گی، اس طرح سے سجدگاہیں بنائی جاتی ہیں۔ تو سرکار اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ اس سنت مصطفیٰ پر مسلمانوں میں اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اہل تشیع ہے۔ جی تو اب خاک پر تو سب کو سر رکھنا ہے، سنی کو بھی شیعہ کو، لیکن شیعہ حضرات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں خاک کربلا مل جائے۔ خاک کربلا پر اللہ کا سجدہ اللہ کا ہے مگر خاک کربلا پر ہے۔ اللہ ایسا سجدہ چاہتا ہے جس میں جذبہ حسینی ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نبی کا عشق اللہ چاہتا ہے۔ میرے بچوں جوانوں، جو نماز میں مزہ نہیں آتا یا کسی کو حسین کی مجلس میں رونا نہیں آتا، دونوں ایک ہی بیماری کے شکار ہیں جی، اور وہ بیماری ہے عشق سے ناآشنائی۔ کسی طرح اپنے آپ کو عاشق مزاج بناؤ، اللہ کا سجدہ اس وقت طویل ہو جائے گا اور لذیذ ہو جائے گا جی۔ کسی کو تو آدھی رات وہ ایک سجدے میں کوئی تو ایک آدھی رات ایک سجدے میں کاٹ دے، اور کسی کو سال بھر میں بھی سجدہ یاد نہ ہے۔ بعض لوگ تو اتنے ماشاءاللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ عید کی نماز بھی مسجد کے دروازے کو چوم کے آ جاتے ہیں۔ وہ بیگم صاحبہ مجبور کرتی ہیں، ارے نماز تو پڑھی جائیے، سال میں ایک دفعہ تو پڑھ لیجیے۔ تو وہ بیگم صاحبہ کی جو ہے وہ تنبیہ سے بچنے کے لیے، اب ممبر کی زبان کا مجھے خیال رکھنا ہے، بیگم صاحبہ کی تنبیہ سے بچنے کے لیے مسجد کا دروازہ چوم کے آ جاتے ہیں تاکہ قسم کھا لیں کہ مسجد گیا تھا۔ اچھا عورتیں بھی سمجھدار ہو گئی ہیں، وہ پوچھتی ہیں کہ آپ مسجد گئے تھے یا نماز پڑھی گئے؟ اور اگر
عید کے دن بھی جھوٹ بول دیا تو سارے سال ویسے ہی جھوٹ ملے گا، کیونکہ عید کے دن تو سارے نیک کام ہونے ہیں. صلوات پڑھے گا محمد وعلیہ. لیکن عزیزاً میرے جوانوں، میرے کم سن ساتھیوں، عشق پر اور عشق کی راہ پر چلنے کی عادت ڈالی جائے. جب تک عشق نہیں ہوگا نماز میں مزہ نہیں آئے گا، جب تک عشق نہیں ہوگا حسین کی عزاداری میں سکون نہیں ملے گا. توجہ چاہوں گا. شاعر پھر مجھے یاد آ رہا ہے، آج نہ جانے شاعر مجھے کیوں یاد آ رہے ہیں. شاعر پھر مجھے یاد آ رہا ہے. شاعر کہتا ہے کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. جی ہاں، یہ اس وقت جو آپ کی کیفیت ہے یہ عشق کی کیفیت ہے. بعض لوگوں کو پہلو بدلنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی ہے، بعض لوگوں کے چہرے پہ دھوپ کا عکس بھی آ رہا ہے مگر ان کو دھوپ کا احساس نہیں ہے. مجھے معاف کیجیے گا، میں بچے بھی مجلس میں بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں. جس سے عشق ہوتا ہے نا پھر اس کام میں وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا اور تکلیف کا بھی احساس نہیں ہوتا جب کسی سے عشق ہو جائے. میں کبوتر بازی سکھانے نہیں آیا ہوں مگر کبوتر باز جو لڑکے ہوتے ہیں نا دھوپ میں دوڑے جا رہے ہیں کبوتر کے پیچھے، جہاں معلوم ہوا کسی گاڑی سے جا کے ٹکرا ہے. انہیں گاڑی نظر نہیں آئی، کبوتر نظر آ رہا تھا. انہیں آسمان پہ کبوتر نظر آ رہا تھا، زمین پہ گاڑی نظر نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اس کام سے شوق ہے، اس کام میں انہیں عشق ہے. جو جس کام میں عشق ہو جائے تو پھر انسان کو اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا. تو کیا کریں کہ اللہ سے عشق ہو جائے، کیا کریں کہ نبی سے عشق ہو جائے، کیا کریں کہ علی سے عشق ہو جائے. بھائی چھوٹے بچے وہی کنگھی مانگتے ہیں جس سے اماں کنگھی کر رہی تھی، وہی پین چاہیے جس سے ابا لکھ رہے تھے. اماں کی جوتیوں میں اپنے پیر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یہ پہنوں گا اور اماں جوتیاں لالا کے رکھتی ہیں، بیٹا تمہاری والی یہ ہے کہ نہیں میں تو یہ پہنوں گا. جی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں گھروں میں ماؤں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی ہیں تو اپنے اماں کی چادر مانگتی ہیں کہ یہ پہنوں گا. اس کے لیے چھوٹی سی چادر سی بھی لے جائے تو کہتی ہے نہیں میں یہ پہنوں گی. یہ جو رویہ ہے نا یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ابھی سالم ہے اور عاشق پیدا ہوئے ہیں، اس لیے یہ اپنے معشوق کی اداؤں پر ہی غور کرتے ہیں. ان کے نزدیک ان کے والد معشوق ہے، ان کے نزدیک ان کی والدہ معشوق ہے، لہذا جو ان کی والدہ کر رہی ہے وہی پین چاہیے، وہی کنگھی چاہیے، وہی چمچہ چاہیے جیسے ابا کھا رہے ہیں. میں یہاں لیٹوں گا جہاں میرے ابا لیٹتے ہیں. ہر کام ہر ادا اپنے باپ کی، حتیٰ بعض لوگ تو چال بھی اپنے ابا کی بنا رہے ہوتے ہیں. بعض بچیاں ہر کام اپنی اماں والی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک وہ آئیڈیل ہے، وہ مثالی ہے. بس یہ جو بچپن کی کیفیت ہے اللہ کرے یہ 70 سال میں بھی بچہ رہے. جی اللہ کرے یہ 70 سال کا بھی ہو جائے تب بھی ایسا ہی رہے جب تک کسی کو آئیڈیل نہیں مانو گے. صلوات پڑھے گا محمد. اس وقت تک زندگی کا لطف نہیں ہے. کسی کو اپنا بڑا ماننا پڑے گا اور بڑا وہ کہ جسے اللہ نے بڑا بنایا. توجہ توجہ، خبردار ان دروازوں میں نہ جانا جہاں جانے والے روزانہ شرمندہ ہوتے ہیں. آپ کے توجہات کا شکر گزار. کسی کو بڑا ماننا پڑے گا اور بڑا انہیں مانا جائے کہ جن کو ماننے پہ شرمندگی نہ ہو. عصمت جہاں عظمت اہل بیت ہے
وہاں ضرورت دین ہے۔ ان کے دروازے پر آ جاؤ کہ جو بات کرے تو مضبوط کرے، بات کرے تو آسمانی کرے، بات کرے تو وحی اور الہی کرے، جب بھی بات کرے تو اپنی بات سے ہاتھ نہ اٹھائیں۔ میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس دروازے کے گھر والے، اس گھر کے مالک زمانے کو موڑ کر نہیں دیکھتے، موڑ کر دیکھتے ہیں۔ حالات کو اپنے حق میں موڑنا ہی ہنر ہے۔ حالات کا رونا رونے والے حسینی نہیں ہوتے۔ جی ایسا ہو گیا، آپ کیا کریں، اب یہ ہو جائے گا، اب وہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ مار دیے جاؤ گے تو ہیپیٹائٹس بی میں کوئی مر رہا ہے، کوئی ہارٹ فیلئر میں مر رہا ہے، جی کوئی ایکسیڈنٹ سے مر رہا ہے۔ بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں کم نکلے؟ اپنے اعمال کو اپنے اعمال میں عاشقانہ انداز اپنانا پڑے گا۔ جی جب کسی سے پیار ہو اور اس سے ملنے جا رہے ہو تو بار بار آئینے کے سامنے، ارے بھائی ابھی تو بال بنائے، بار گھوم پھر کے دوبارہ آئینے کے سامنے۔ کیا مصیبت ہے؟ کہیں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ جس سے پیار ہے۔ جی اور جب نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو وضو اہتمام سے ہو۔ یہ جو ہمیں کام دیا گیا ہے نا کہ جب چہرے پہ پانی ڈالو تو یہ دعا پڑھو، جب ہاتھوں کو دھو وضو میں تو یہ دعا پڑھو، جب الٹا ہاتھ دھو تو یہ دعا پڑھو، جب سر کا مسا کرو تو یہ دعا، جب سیدھے پیر کا مسا تو یہ دعا، الٹے پیر کا مسا تو یہ دعا۔ یہ ہمیں دعائیں جو پڑھوائی جا رہی ہیں نا، یہ ہمیں ذائقہ، یہ ہمارا ذائقہ بنوایا گیا۔ میں مولانا مشتاق صاحب جب گیا پڑھنے کے لیے قم گیا، مثلاً ایران گیا، تو وہاں ایرانی حضرات ابلے ہوئے پھیکے کھانے کھاتے ہیں، ان کے ہماری طرح کے مسالے تو ڈلتے نہیں۔ تو کوئی سال 6 مہینے تک تو ہمارا حال خراب تھا، ڈھونڈتے تھے کہ کہیں سے وہ مرچوں والے کھانے ملے۔ آج اور پھر اس کے بعد جب ذائقہ بحال ہو گیا تو پھر آج اگر کہیں وہ والا کھانا نظر آتا ہے تو دل کرتا ہے پہلے اس کو دیکھیں کہ کیسا ہے۔ تو ذائقہ بحال ہونے میں وقت لگتا ہے۔ یہ جو آج آپ مجلسوں میں اور جلوسوں میں اتنی بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں، یہ کل نہیں ہوا ہے واقعہ کربلا، اس کے پیچھے 1400 سال کی محنت ہے، اس کے پیچھے ائمہ کی کا اہتمام ہے، اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، خون دیے گئے ہیں، اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی محنتیں ہیں، تب جا کر ایک ذائقہ بنا ہے۔ اور اب تو ایسا ذائقہ بنا ہے کہ اگر ہمیں بوٹی بوٹی بھی کر دیا جائے تو ہر بوٹی سے حسین کی آواز آئے۔ بہتر اور بلند صلوات۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا آپ بتائیے کہ آپ کیسی پڑھتے ہیں؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا تھوڑا سا بتا دیجئے۔ کہنے لگے مولانا شام 6 بجے تو آفس سے آتا ہوں، آدھا گھنٹہ رہ جاتا ہے قضا ہونے میں،
تو بس بھاگتے دوڑتے جلدی جلدی وضو کرتا ہوں اور نماز پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا جب ابا کو بیٹا دیکھتا ہے کہ نماز پارٹ ٹائم کا کام ہے, سلوات پڑھنے جاؤ نبی کے نام, ٹائم بچے گا تو نماز پڑھوں گا. اور وہ بھی بھاگتے دوڑتے جیسے نماز بھاگ رہی ہو ایسے پکڑ رہے ہوتے ہیں اس کی ہاتھ. اور پھر ظاہر ہے جب محنت مزدوری یہ کر کے اور تھکے ماندے گھر پہنچیں گے تو کپڑے بھی پسینوں کے ہوں گے, چہرہ بھی بگڑا ہوا ہوگا, بالوں میں بھی بہرحال خاک دھول ہوگی, کراچی کی موٹر سائیکل کی سواری, تو حالت تو ویسے ہی چہرہ بھی بدلا ہوا ہوگا, ساری جو ہے وہ ماحولیات کا اثر چہرے پر ہوگا. تو پھر وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے بدبو والے کپڑوں میں, اور پھر بیٹے سے توقع رکھتے ہیں کہ نماز پڑھے. جب تک عشق کا اظہار نہیں ہوگا, ہاں وہ بچے, اس گھر میں بچے ذرا زیادہ نمازی ہیں جہاں نماز کی جگہ بنائی جاتی ہے, جہاں مصلے بڑے سجے ہوئے ہوتے ہیں, جہاں سجدگاہیں کالی نہیں ہو رہی ہوتی. ایک عجیب مصیبت ہے ہمارے, شاید مجھے معاف کیجیے گا, 50% گھروں میں سجدگاہیں چکنی ہو کے کالی ہو گئی ہیں. اس میں سجدہ ہی جائز نہیں ہے, اس سجدگاہ پہ سجدہ ہی جائز نہیں ہے جو چکنی ہو گئی ہو, کالی ہو گئی ہو, چکناہٹ سے. بھائی ریگمال سے صاف کر لو, اس کے اوپر کی مٹی کیاری میں ڈال دو, گمی سے ڈال دو, کیا مصیبت ہے. تو وہ بدبو آ رہی ہے جی, شاید 2 سال ہو گئے جہاں نماز تو دھوئی نہیں ہے جی. پوچھا گھر میں روزانہ رکھتا ہے, بیڈ شیٹ ہر دوسرے دن بدلتی ہے, مگر جہاں نماز 2 سال سے دھلی نہیں ہے. تو یہ بچہ نمازی کیسے ہوگا, اسے تو بدبو آ رہی ہے اس میں سے. صلوات پڑھے گا محمد. گورنر صاحب سے ملنے جائیں تو 4 دفعہ کپڑوں کو استری کریں. ارے بھائی آپ نے سلوٹ چھوڑ دی, دوبارہ کیجئے استری. اور بیچاری بیگم صاحبہ یا گھر کے اندر کام کرنے والے بار بار استری کر کے آ رہے ہیں. گورنر سے ملنے جا رہے ہیں تو ایک بال برابر بھی کوئی جی لکیر نہ آئی بھی ہو کپڑوں پر, اور جب اللہ سے ملنے جا رہے ہیں تو کپڑوں کا حال تو سب کو بتا دیں. تو جب تک ہم اہتمام نہیں کریں گے, توجہ نہیں کریں گے, اس وقت تک ذائقہ باہر نہیں ہوگا. اور جب تک ذائقہ باہر نہیں ہوگا اس چیز سے پیار نہیں ہوگا, اور جس سے پیار نہیں ہوگا اس سے عشق بھی نہیں ہوگا. عزیزان گرامی, کوئی تو ایک تسبیح زہرا پڑھ کر مردے کو زندہ کر دیتا ہے. ہاں جناب زہرا کی جو تسبیح ہے نا جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں, اس کی تاثیر میں, اس کے اثرات میں ایک اثر یہ ہے کہ اگر یہ تسبیح مردے پہ پڑھی جائے تو مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے. کوئی تو جناب زہرا کی تسبیح پڑھ کے مردے کو زندہ کر دیتا ہے, اور کوئی 10 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے اور اس کا ایک جو ہے وہ تنخواہ نہیں بڑھ رہی, دعا قبول ہی نہیں ہو رہی اس کی. تو مسئلہ کچھ اور ہے, مسئلہ ذائقے کا ہے, ذوق کا ہے. جب تک عشق مصطفیٰ نہیں ہوگا, عشق حسین نہیں ہوگا, عشق اہل بیت نہیں ہوگا, عشق دین نہیں ہوگا. مرکز عشق کائنات نبی کو قرار دیا ہے. اس کائنات کا مرکز عشق کے باب میں. اب دیکھیے جو عاشق ہوتا ہے وہ تو ایک ایک ادا کے اوپر غور کرتا ہے. مولا علی سے پوچھا جائے کہ آپ کو نبی سے کتنا عشق ہے, تو علی مولا سر کے بال سے لے کر ناخن پا تک نبی کے ایک ایک ادا کا معجزہ ہے. جی مولا سے پوچھ لیا گیا, مولا بتائیے آپ کی آنکھیں کیسی تھی؟ ٹھیک ہے, اچھا کسی اور سے پوچھا گیا ہوتا, بڑے نام ہے, میں نام نہیں لیتا, بڑے نام ہے, تعداد میں بھی بڑے ہیں اور قد و قامت میں بڑے. اگر ان سے پوچھ لیا جاتا کہ نبی کی آنکھیں کیسی تھیں تو فرماتے کہ جی نبی کی ماشاءاللہ جو ہے وہ خوبصورت آنکھیں تھیں, سرکار کی آنکھیں معتدل تھیں, نہ بہت چھوٹی تھی نہ بہت بڑی تھی. سرکار کی آنکھ میں جو پتلی تھی اس میں جو ہے وہ سبزہ غالب تھا, اور سبز والی آنکھیں تھیں آپ کی, اور آپ کی آنکھیں چمکتی رہتی تھیں. یہ بتاتے ہیں, اگر کوئی اور بتائے جی. یا مثلا پوچھا جائے کسی شخصیت سے کہ بتائیے نبی کی ناک کیسی تھی, تو کہیں گے کھڑی ناک تھی اور بہت ہی سجی ہوئی ناک تھی, بس اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے. لیکن جب علی سے پوچھا جائے گا
عاشق کی تو عینت ہی کچھ اور ہے. عاشق جب معشوق کو دیکھتا ہے تو اس کی دید ہی کچھ اور ہے. تو مولا علی سے جب پوچھا جائے کہ یا علی نبی کی ناک کیسی تھی مثلا، یہی لے لیجیے بس، نبی کی ناک کیسی تھی، تو مولا کائنات نے فرمایا انفہ لم یشم رائحۃ الکریہہ، نبی کی ناک کبھی بدبو سونگتی نہیں. اب علی ایسے بچے صلوات پائے محمد و آل محمد. نبی کی ناک کبھی بدبو سونگتی نہیں تھی، یعنی نبی کو ہمیشہ خوشبو آتی تھی. مولا علی کا جملہ ہی ہے، نبی کو ہمیشہ خوشبو آتی تھی، نبی کو کبھی بدبو نہیں آتی تھی. رحمت للعالمین منفی چیزیں دیکھتا ہی نہیں ہے، اسے ہمیشہ اچھی چیزیں نظر آتی ہیں، اسے ہمیشہ خوشبو سونگنے کو ملتی ہے. یعنی پیغام ہے مولا علی کی زبان سے نبی کی سیرت پر غور کرنے والوں کو کہ تم مثبت چیزیں دیکھا کرو، منفی چیزیں نہ دیکھا. مولانا آپ فلاں کے ہاں دوپہر کا کھانا کھا کے آئے ہیں، وہ رشوت لیتے ہیں، وہ حرام کھاتے ہیں، آپ ان کے یہاں کھانا کھا کے آئے ہیں، دعوت پہ گئے تھے آپ، تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ بھائی کیا وہ تنخواہ بھی لیتے ہیں یا نہیں؟ ہاں 1 لاکھ روپے تو تنخواہ بھی ہے. تو بھائی میں وہ 1 لاکھ میں سے کھانا چاہتا ہوں. مجھے اللہ نے آگے کر تو بنایا نہیں ہے، مجھے نیب کا سربراہ تو اللہ نے بنایا نہیں کہ میں یہ تحقیق کروں کہ یہ والا کھانا بھی تم نے بنوایا رشوت کے پیسوں سے یا تنخواہ کے پیسوں سے. مثبت چیزیں دیکھو، منفی چیزیں نہ دیکھو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور ہاں اگر کسی کو منفی چیز دیکھنی ہے تو وہ کچھ اور لوگ ہیں، وہ مخصوص لوگ ہیں جن کی ذمہ داری کی ہی یہ بنائی گئی. ہر آدمی کا کام منفی چیزیں دیکھنا نہیں ہے، ہر محلے کے بندے کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کے معاملات کے اوپر ٹول لگاتے پھریں اور تحقیقات کرتے پھریں. ہمارے ساتھ حج پر مجھے توفیق ہوتی تھی، بہت بزرگ شخصیت تھے جناب اکبر کاظمی صاحب، ریڈیو پاکستان کے وہ پہلے ڈائریکٹروں میں سے تھے کہ پاکستان بنا. اکبر کاظمی صاحب بڑا حسین جملہ فرماتے تھے، بڑی بڑی باتیں انہوں نے ان سے میں نے لی، تجربے کار، ایک قابل شخصیت. تو ایک جملہ ان کا بڑا مجھے اچھا لگا، وہ فرمانے لگے لوگوں کو 2 باتیں زیادہ نظر آتی ہیں، ایک اپنی عقل زیادہ نظر آتی ہے، ایک دوسرے کا پیسہ زیادہ نظر آتا ہے. ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے اور ان کے پاس پیسہ بہت ہے. تمہیں کیا پتا کہ وہ پیسہ کیسے ہے اس کے پاس؟ تمہارے پاس 2 گاڑیاں تو نظر آ رہی ہیں اس کی، مگر تمہیں کیا پتا کہ کتنے عرصے سے قسطیں بھر رہا ہے اور کہاں سے اس نے قسطوں پر لی ہے اور کیسے قرضہ پر لیا ہے اس نے. بھائی اگر کوئی مومن ترقی کر رہا ہے، لم یشم رائحۃ الکریہہ، نبی کبھی بدبو سونگتے نہیں. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر کوئی اچھا گھر بنا رہا ہے، اچھی گاڑی لے لی ہے، اچھے کپڑے پہن رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، تو مومن کو تو خوش ہونا چاہیے. مومن کا دل چھوٹا کیوں ہو رہا ہے؟ اور ہم تو ویسے ہی امام سجاد کے ماننے والے ہیں. امام سجاد کو سجاد سید الساجدین اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام کو جب معلوم ہوتا تھا کہ اللہ نے کسی مومن کو کوئی نعمت دی ہے تو حضرت سجدہ کر کے شکر ادا کرتا ہے، چاہے اس مومن کو پتہ بھی نہ ہو کہ وہ اللہ نے اس کی خوشی میں خوشی کا اظہار کیا. ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے، ہم برداشت کریں. مجھے نہیں معلوم خواتین میری مجلس سن رہی ہے نہیں، وہاں یہ کمزوری کچھ آپ میں کمزوری زیادہ ہے، یعنی مردوں میں کچھ چیزوں میں خواتین میں کمزوریاں زیادہ ہے، یہ خواتین میں مشکل زیادہ ہے. ان کے یہاں وہ فریج آیا ہے، ہمارے یہاں بھی وہی آنا چاہیے. انہوں نے وہ گاڑی خرید لی ہے، ہم بھی وہی گاڑی خریدیں گے. اور جب بچے کا نام رکھنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم اپنے بچے کا نام علی نہیں رکھیں گے، آپ کے بھائی کے بیٹے کا نام علی تو ہے. جب مولا کی بات آتی ہے تو نہیں وہاں پر ہے، اور جب فریج اور گاڑی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں وہی نہیں. یہ کیسا انداز ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، میں خواتین سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، خوشی کا اظہار کرو. اگر تمہاری نند کو، جٹھانی کو، دیورانی کو، تمہارے گھر کے اندر کسی تمہارے برابر کے ٹکر کے رشتے کو، ٹکر کا رشتہ بنایا وہ ایک بھائی کی بیوی ہے تو یہ دوسرے بھائی کی بیوی ہے، ٹکر کا رشتہ. ارے بھائی ٹکر لگانے کے لیے تو نہیں آئی تھی یہاں تو
تم یہاں تو محبتیں پھیلانے آئی تھی نا. تو میرے عزیزوں، میرے محترم سننے والوں، چھوٹے دل والا علی والا نہیں ہوتا، تنگ نظر علی والا نہیں ہوتا. جس کا ذہن وسیع ہو، جس کا خیال اونچا ہو، جو سب کے لیے دامن پھیلائے رکھے، جو ہر ایک کے لیے اپنے ہاتھ پھیلائے رکھے، جس کا دروازہ سب کے لیے کھلا رہے، وہ علی والا ہوتا ہے. بہت دیر لگائی میں نے آپ کو، بہت زحمت دی. دن ایسا ہے کہ آپ آج اور بھی مصروفیت آپ کے پاس ہے. انشاءاللہ کسی اور موقع کی طرف مزید گفتگو ہو. چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا شام لے چلیے. حسین کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ آیا. کوفے میں سخت منظر دیکھے. کوفے سے شام آئے اور شام کو قدم قدم پر اہل بیت کو کھا گئی. کربلا میں حسین ایک مرتبہ سے بنا ہوا، مگر شام میں جناب زینب قدم جب کبھی کوئی آواز دے کر کہتا تھا نا یہ حسین کی بہن ہے، تو وہ وقت ہوتا تھا جب جناب زینب ذبح ہو گئی، بار بار ماری گئی ہے. اور جب گئی ہے مدینہ تو نانا سے کہا نانا آپ کا حسین تو ایک دفعہ مارا گیا ہے، میں جگہ جگہ ذبح لی گئی ہوں. سخت منزلیں تھیں. عزاداروں، بعض اوقات رونے کے لیے مسائل میں ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں 20 منٹ تک مسائل پڑھوں تو کہا جائے کہ مسائل بہت ہوئے، بہت گریا ہوا. نہیں، بعض اوقات ایک جملہ والے کو کافی ہے. حرم امام حسین میں آیت اللہ شیرازی بیٹھے ہیں، ایک مداح، ایک ذاکر مسائل پڑھ رہا ہے، اور جب اس نے ایک جملہ کہا تو وہ جملہ اتنا اثر کرنے والا جملہ تھا کہ 3 گھنٹے تک روتے رہے. مجلس ختم ہو گئی مگر وہ بیٹھے روتے رہے. وہ جملہ تھا کہ ذاکر نے کہا، آواز دی گئی زینب کو دربار میں آیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام صادق دعا لیتے ہیں. سخت منظر ہے. ابھی پاکستان کے ایک بڑے شہر کے اندر بہت بڑا مجمع محبت کرنے والوں کا سننے آئے ہوئے تھے لوگ. جب میں مجلس پڑھ کے جانے لگا تو محبت کرنے والوں کے ہجوم سے ایک دوست کا مجھے دھکا لگا. میرا ماما زمین پہ گر گیا. تو ایک نے اٹھا کے مجھے دیا اور ایک نے اسے ڈانٹا کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو. میرے ماں باپ قربان، ہماری نسلیں قربان حسین کی، ہمارے آباء و اجداد قربان امام حسین کی نالینوں. ہماری حیثیت کیا ہے، ہم ہے کون؟ جی مجھ سے وہ معافی مانگنے لگا کہ میری جب مجھ سے معافی امامے کے حوالے سے مانگنے لگا تو میری آنکھوں میں آنسو آئے. میں نے کہا میرے امامے کا تم ادب کر رہے ہو، تمہیں کربلا میں حسین کا امامہ اتار کر جناب زینب نے جس مصیبت کو بار بار جس مصیبت کو جناب زینب نے بار بار یاد کیا ہے، وہ مصیبت ہے امام حسین کا امامہ اتار کرنے کا ہے. آپ کے نواسے کا امامہ اتار کرنے کا، آپ کے نواسے کی ابا اتار کرنے کا، آپ کے حسین کی نالے اتار کرنے کا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزیزانو، شام کا دربار ہے. 500 سے زیادہ کرسی نشین بیٹھے ہیں. یزید تخت پہ بیٹھا ہے. یزید کے سامنے ایک تشت لا کے رکھا گیا. تشت کا رومال ہٹایا گیا تو حسین کا سر بچا ہے. اور وہ مصیبت کی گھڑی کہ جب اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. جناب زینب یہ مدینے میں جن مصیبتوں کو یاد کر کے روتے ہیں ان میں سے ایک مصیبت یہ ہے، اس کے ہاتھ میں جو ایک خطرہ تھی، اس کے ہاتھ میں
ایک چھڑی تھی جو میرے بھائی کے دانتوں میں لگا رہا ہے، لبوں پر لگا رہا تھا، اجر کا بندہ آواز کی گئی شیبر کو بلایا جائے اور شیبر کربلا کی رپورٹ پیش کرے، گزارش پیش کرے۔ شیبر نے کھڑے ہو کر کربلا کا گزارش سنانا شروع کی، اے امیر، ہم نے حسین کو کربلا میں گھیر کر مارا، ہم نے حسین کے دوستوں کو مار دیا، ہم نے حسین کے بچپن کے ساتھیوں کو مار دیا، پھر ہم نے حسین کے جوانوں کو مارا۔ امیر، حسین کو سب سے زیادہ جو عزیز جوان تھا وہ علی اکبر تھا، ہم نے علی اکبر کو ایسے مارا کہ حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا، ہم نے اور پھر کربلا میں حسین اکیلے رہ گئے تو حسین کو بھوکا پیاسا مارا۔ جیسے ہی یہاں تک پہنچا نا شیبر تو بیویوں کے حلقے سے جناب زینب کی آواز آئی، اور کون ایھا القاتل ابن القاتل، خاموش، جھوٹے اور جھوٹے کی اولاد۔ سب نے مڑ کر دیکھا یہ کون ہے، سب نے پوچھا یہ بیوی کون ہے، کہا یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ آواز بلند ہوئی، زینب کو بولنے کا موقع دیا جائے۔ جناب زینب سے خطاب کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ان عقل حسین لا یقرب فی الکوفہ الا وفیہا قاتل وقاتل۔ میرے بھائی کوفے میں کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں میت نہ بھیجی ہو۔ میرے بھائی حسین کو بھوکا پیاسا رکھا، مگر میرے بھائی نے کوئی گھر کوفے میں نہیں چھوڑا جہاں جنازہ نہ بھیجا ہو۔ میرا بھائی اکیلا لڑ رہا تھا اور میتیں گرا رہا تھا۔ آواز آئی، شیبر یہ کیا کہتی ہے؟ کہنے لگا کہ سچ کہہ رہی ہے، ہم حسین کا ایک دل توڑتے تھے، حسین کا دوسرا دل جوان ہو جاتا تھا۔ ہم حسین کا ایک عزیز مانتے تھے، حسین روتے تھے، اور پھر کچھ دن کے بعد حسین پہلے سے زیادہ جوان نظر آتا تھا۔ حسین کے چہرے کی رونق دوبارہ بحال ہو جاتی تھی۔ ہم سے حسین سمجھ نہیں رہے تھے، ہم نے تو دھوکے دے دے کے مارا ہے، ہم نے تو خود اور دھوکہ کر کے مارا ہے، یہ ہمارے ہاتھوں سے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ جیسے اس نے یہ کہا نا کہ ہم یہ سچ کہہ رہی ہے، یہ دلوں کا دل باندھ کر آئے تھے۔ تو پھر یزید نے کہا جناب زینب سے، زینب بس آخری جملہ، زینب سب سے بڑی مصیبت تم نے کیا دیکھی؟ شاید یہ سوچ رہا ہو کہ بی بی کہے گی علی اکبر کے سینے میں برچی، شاید یہ سوچ رہا ہوگا کہ بی بی کہے گی عباس کے کٹے ہوئے بازو، شاید یہ سوچ رہا ہوگا کہ بی بی کہے گی میرے بھائی کے گلے پہ چل رہا ہے، شاید یہ سوچ رہا ہوگا کہ بی بی کہے گی میرے بھائی حسین کے بدن میں دوڑتے ہوئے گھوڑے۔ مگر ایسے ہی یزید نے کہا نا کہ زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت تم نے کیا دیکھی؟ تو جناب زینب کی آواز آئی، زینب پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تم جیسے سے بات کر رہے ہیں۔ کہاں علی کی بیٹی، کہاں نبی کی نوازی، اور کہاں یزید سے میرے کلام، اس سے بڑی مصیبت ہے بیت پر نہیں۔ اللہ لعنت اللہ یا رونے والوں کی توفیقات اضافہ فرمائے، ہم سب کی عاقبت کو خیر فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔